بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں۔ میں کامران زیدی، میں اور آپ پروگرام کے ساتھ آج میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، جن سے گفتگو کروں گا، کہہ لیں کہ بر صغیر کے اندر صحافت کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے۔ بر صغیر کے علاوہ بھی باہر ملک میں انہوں نے کافی کالم لکھے، بہت لوگوں کو انسپائر کیا اپنے کالم سے۔ تو ویسے تو وہ کسی تعارف کے واقعی محتاج نہیں ہیں، اور صحافت کے حوالے سے تو بالکل محتاج نہیں ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے۔ نام ہے ان کا کرسٹوفر انوسنٹ۔ اس وقت ارقم کراچی کے اندر ایک اخبار ہے، اس کے ایڈیٹر ہیں، اور این نیوز کے حوالے سے بھی وہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو آج جو گفتگو کریں گے اور ان سے کتنا ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، کتنا ہم سیکھتے ہیں، میں خود بھی سیکھوں گا۔ تو آج ملاقات کرتے ہیں کرسٹوفر انوسنٹ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کامران صاحب کیسے ہیں؟ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں۔ سر، صحافت کی بات کی ہے، چھوٹی سی بات ہے میری کہ صحافت ہے کیا؟ کامران صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ مجھے جو آپ لفظ میرے لیے بول رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، صحافت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ جو ہے خبروں کو اکٹھا کرنا اور پھر آپ اس کو خبروں کو جو ہے عوام تک پہنچاتے ہیں، یہ ایک صحافت ہے۔ تو صحافت بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کسی مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اگر اخبار نکالتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ نے جو ہے نا ترقی دینی ہے، تو پھر آپ ایسے خبریں لاؤ گے، ایسی نکالو گے خبریں کہ جن کو ترقی کے راستے پہ آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ صحافی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صحافی جو ہے یہ معاشرے کا مغز ہوتا ہے، مطلب دا برین آف دا سوسائٹی۔ آج کی صحافت اور پہلے کی صحافت میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ کامران صاحب، آپ کا سوال جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ صحافت میں کوئی فرق نہیں آیا، صحافت وہی ہے۔ صحافی میں فرق آ گیا؟ صحافی میں کچھ فرق آیا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ مسائل بڑھتے گئے۔ میرا خیال ہے کہ صحافی ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو سب سے زیادہ لو پیڈ ہے، اس کو مطلب کہ وہ تو اپنے جان مار کے وہ اپنی خبر لاتا ہے، اپنے مطلب رسک لیتا ہے اپنے لیے، لیکن اس کو جو اس کا معاوضہ نہیں مل رہا صحیح۔ اچھا، یہ مسئلہ ہے، مطلب کہ وہ اس کو مجبور کر کے اس کو مطلب مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ میں جب تک میں تو انفارمیشن میں تھا، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو میں اپنے پیسے خرچ کر کے پروگراموں میں جاتا تھا، فوٹوگرافی کرتا تھا، اور پھر جناب میں جا کے آرٹیکل پہنچاتا تھا اخبار تک، جنگ میں، مشرق میں، نعرہ حق، میزان، پھر زمانہ، پھر بلوچستان ٹائمز، مطلب کہ پاکستان کے ایکسپریس، پھر جناب کوئی ایسا اخبار نہیں ہے پاکستان کا جس میں میری کوئی خبر یا میرا کوئی آرٹیکل نہ چھپا۔ صحافت میں ضروری خاص چیز کیا ہوتی ہے کہ صحافی کیسے بنا جائے صحافت کے لیے؟ دیکھیں، صحافت میں سب سے پہلے تو صحافی بننے کے لیے جو ہے نا ایک آپ کے پاس قلم کی طاقت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ لکھتے ہی نہیں ہوں، آپ کا کوئی تحریری چھپی نہیں ہے آج تک، نہ کوئی آپ کو خبر بنانی آتی ہے، تو آپ اس کی ٹریننگ باقاعدہ کرنی پڑے گی آپ کو اس کی صحافت میں۔ 9 سال جو ہے انفارمیشن میں رہا، پھر میں نے 7 سال اپنی تربیت کی روزنامہ کلیم سکھر میں، جہاں میں خبروں سے لے کے ایڈیٹوریل، آرٹیکلز، فیچرز، انٹرویوز، مطلب کہ ہر ایک پہ میں نے کام سیکھا۔ میرے جو استاد کہہ سکتے ہیں آپ کے میر الہی شمسی مرحوم، جو کہ بابا صحافت کہلاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جتنے بھی انگریزی میں آتے تھے، اس زمانے میں خبریں آتی تھی APP کی انگلش میں، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا۔ پھر جتنے اشتہارات آتے تھے بڑے بڑے ٹینڈر نوٹس وغیرہ، وہ بھی انگلش میں آتے تھے، ان کو بھی میں ترجمہ کرتا تھا۔ تو میں نے اپنی تربیت بہت کی ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ اچھا، بچپن سے صحافت میں آنے کا شوق تھا یا ایک ایکسیڈنٹلی آئے؟ بس یہ جو شوق ہے نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کہ کوئی، میں مطلب شروع سے پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوق تھا۔ والد صاحب میرے اور میری والدہ دونوں ٹیچر تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا پڑھائی لکھائی کے سوا گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا، کوئی ہماری کھیلے نہیں تھی، صرف میں فٹ بال کھیلتا تھا۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ یہ بچپن سے ہی مجھے لکھنے کا شوق ہو گیا۔ مجھے پھر ایسے استاد ملے کہ انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی آپ جو ہے نا، آپ والد صاحب کا یہ تھا کہنا کہ بھائی آپ انگریزی پہ زور دو، آنے والے وقتوں میں انگلش جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہو جائے گی۔
تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں ٹورسٹ بڑے آتے تھے کوئٹہ میں، تو ہمارے والدین کہتے تھے کہ لے کے آ جاؤ، گھر میں رہیں، ان کی خدمت کرو، ان کے ہم ان کو کھانا دیں گے، لیکن وہ صرف یہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ رہیں گے تو انگلش بولیں گے، کیونکہ انگلش جو ہے نا وہ پاکستان کی اسپوکن لینگویج نہیں ہے، یہ ریٹن لینگویج ہے. تو اسپوکن لینگویج کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو ماحول دو، تو پھر ان پر خرچہ ورچہ وہ اشارہ کرتے تھے والدین. تو والد صاحب خود بھی شاعر تھے، تو ان کی وجہ سے تھوڑی سی وراثت میں مجھے ملا. میری والدہ بھی رائٹر ہیں، تو ان کی وجہ سے مجھے نا یہ لکھنے لکھانے کا جو بڑا شوق ہو گیا. تو میں لکھتا رہا، کئی سال میں لکھتا رہا، میرے کوئی آرٹیکل چھپتے نہیں تھے. پھر ایک دن جو ہے میں نے بھیجا، انگلش کا پہلا مضمون تھا، تو یہ پاکستان فرام کیوس ٹو اسٹیبلٹی، بڑا ہارڈ میں نے ٹاپک یہ سلیکٹ کیا، پاکستان افراتفری سے مستحکم ہونے تک. یہ پہلا تھا؟ ہاں، یہ پہلا میرا مضمون تھا. تو اس میں پوری میں نے ہسٹری مینشن کی اور ضیاء الحق صاحب کے دور تک میں اس کو کور کیا. تو کیا کہتے ہیں جب پہلا کالم یا مضمون کہہ لیں آپ کا شائع ہوا، کیا تاثرات تھے، کیا جذبات تھے؟ میں جناب بڑا خوش تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ وہ تو جو چھپ گیا، آج بھی وہی میری مطلب عادت ہے ویسے، وہ تو جو چھپ گیا میں نے اس کو رکھ دیا. میرا ایک دم تھا کہ نیکسٹ کب آئے گا، اور وہی جو بے چینی اس وقت تھی کہ بھائی چھپ کیوں نہیں رہا، وہ آج تک وہ برقرار ہے. اچھا. ہاں بالکل. ابھی بھی جیسے حالیہ انٹرویو میں نے کیا ایک ڈاکٹر کا، تو وہ جب تک وہ چل نہیں گیا وہی بے چینی تھی، جو کہ کوئی 50 سال پہلے، مطلب 40 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ لکھنا شروع کیا. جب آپ نے لکھنا شروع کیا، آپ نے کوئی ایم تو رکھا ہوگا نا لکھنے کے بعد؟ ایک پہلا آپ کا کالم چھپ گیا، اس کے بعد کوئی تو ایم رکھا ہوگا کہ میں اس ایم پر چلوں گا اور صحافت کو اس لیول تک لے کے آؤں گا اپنی. وہ تو دیکھیں نا، ابھی میرے جو صحافت کا ایک اور نام تھا، استاد تھا سعید فصیح اقبال. یہ زمانہ اور بلوچستان ٹائمز کے یہ مالک کے ایڈیٹر بھی تھے اور یہ سینیٹر بھی تھے. تو میں نے ان کے اخبار میں جو ہے نا کام شروع کیا، کسی دوست کو کہا کہ مجھے ادھر کروا دو شام کے ٹائم تاکہ میں تھوڑی پریکٹس کروں گا. لیکن فصیح اقبال صاحب بڑے قابل آدمی تھے، انہوں نے کہا اس لڑکے کو میں رکھ بھی لوں تو اگر اس نے کوئی کام نہیں کرنا تو فضول ہے. انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا، انہوں نے کوئی خبر مجھے بھیجی کہ بھائی یہ 2 خبریں، ایک انگلش سے ایک اردو سے ایسے کر کے نا، کیونکہ 2 اخبار تھے ان کے، ایک اردو میں بنوائی ایک انگلش میں بنوائی. تو وہ جس اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے نا، تو وہاں جیسے جا کے ان کے پی این نے ان کو دی، وہ ادھر سے پڑھ کے انہوں نے کہا یار اتنی جلدی اس نے بنا بھی دی. میرا تجربہ اس لیے تھا کہ میں انفارمیشن میں آلریڈی کام کر رہا تھا، پریس انفارمیشن میں 2 4 وزیر ہوتے تھے، ان کو کوریج کرتا تھا میں. تو وہ میرے پاس آ گئے جدھر میں بیٹھا ہوا تھا، اور آ کے کہنے لگے کہ بھائی آپ نے تو کہا کہ آپ تنخواہ نہیں لیں گے، میں آپ کو تنخواہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف 2 گھنٹے مجھے دیں. اب وہ ایسے بڑے صحافی تھے سعید فصیح اقبال صاحب کہ ان کو تو پوری دنیا جانتی. ایک آپ انفارمیشن میں بھی جیسے ہیں، پھر اتنا طویل سفر، 40 سال آپ بتا رہے ہیں کہ 40 سال آپ نے طے کیے، کیسا لگتا ہے صحافت کو اب دیکھتے ہوئے کہ اب صحافت کیا ہے؟ دوبارہ سے میں یہ اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے پورا طویل 40 سال کا سفر طے کیا ہے، ایک فرق آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ پہلے کی صحافت تھوڑی اچھی تھی یا اب کی صحافت زیادہ اچھی ہے؟ پہلے تو یہ میں آپ کو کامران صاحب بتاؤں کہ یہ 40 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ جیسے ایک چٹکی میں، اور وہ صرف اسی لیے گزر گئے کہ میں نے اپنے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا نا وہ انٹرسٹنگ راستہ ہے. لکھنے لکھانے میں پتہ ہی نہیں چلا میری زندگی اتنی کیسے گزر گئی. اور اگر آئندہ بھی خدا، ہماری تو ایک ہی زندگی ہوتی ہے، ہمارا فیت ہے، لیکن اگر مجھے 10 جنم بھی اور ملیں گے نا تو میں اسی طرح ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے ہی رہنا چاہتا ہوں. تو وہ تو آپ نے بتایا اس میں اور اس میں فرق نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ میں نے اپنے لیے اپنی سوچ نہیں بدلی، میں اسی طرح کام کر رہا ہوں. اچھا، آپ نے بتایا کہ پہلا آپ کا کالم چھپا، پھر دوسرا کالم جب چھپا آپ کا، اور پھر گاہے بگاہے کالم چھپتے گئے، تو کیا تاثرات ہونے لگے؟ پھر آگے کیا سوچ آپ کی رہی کہ مزید لکھوں یا کس طرح لکھوں، کس ٹاپک پہ لکھوں؟ میرا جو دوسرا مضمون ہے وہ بھی بلوچستان ٹائمز میں انگلش میں چھپا. اچھا. کرسچنز ان پاکستان ایکول سٹیزنز، اچھا، کہ اقلیتیں جو پاکستان میں یہ برابر شہری کے ان کے حقوق ہیں. آج بھی لوگ میرے سے بہت سارے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہے، مجھے آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوا پاکستان میں. میرے بچے محفوظ ہیں، میں محفوظ ہوں، میرا وطن ہے، میرے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. میں اس بات سے کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے، کئی دنیا میں نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی سچ بات ہے جس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے.
اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ایک آدھا تو وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. صحافت میں آنے کے بعد کن کن صحافیوں سے خاص طور پہ آپ متاثر رہے؟ میں تقریباً کوئی 200-250 غیر ملکی صحافیوں سے ملا اچھا. اپنے انفارمیشن کی جاب کے دوران، جس میں اٹلی کے ٹی وی ٹیمز ہیں، پھر سوئٹزرلینڈ کے جرنلسٹ، پھر امریکن جرنلسٹ، برطانیہ کے. میرا خیال ہے کہ میری یہ جو بک ہے نا صحافیوں سے ملنے کی، یہ سب سے ہے بھی یہ پاکستان. متاثر کس سے ہوئے؟ متاثر میں اپنے ہی پاکستانی ایک تھے بریگیڈیئر AR صدیقی، ان کا میں بہت ذکر کرتا ہوں. وہ ڈیفنس جرنل کے ایڈیٹر تھے، آج بھی خدا کا شکر ہے وہ حیات ہیں. یہاں کراچی میں کسی جگہ پہ وہ رہتے ہیں، میں نے پتہ کر لیا ہے، تو کس دن چلیں گے ان کو ملیں گے. تو AR صدیقی بریگیڈیئر ریٹائرڈ. اچھا. میں ان کے ساتھ ایک ہفتے کے دورے پہ تھا. ٹھیک ہے. پھر بعد میں ان کی بیگم بھی آ گئیں. بریلینٹ جرنلسٹ تھے وہ، بڑا کچھ میں نے ان کے ساتھ ان سے سیکھا. باتیں تو گفتگو تو 4 دن 5 دن جو ہم رہے تو انگلش میں ہی ہوتی تھی، لیکن جو مجھے جہاں مطلب کہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں ان سے پوچھتا تھا. تو وہ پھر محمود علی صاحب تھے، تو یہ وزیر تھے ضیاء الحق کے دور میں. ان کے ساتھ میں نے جب کام کیا تو ان کو میں نے، وہ بہت بڑے رائٹر صحافی تھے. تو شام جب ہو گئی، جب ہم کوریج کر کے گھر آ گئے اپنے مطلب آفس میں واپس آئے، تو انہوں نے اپنے PA کو کہا کہ یار وہ اس بندے کو بلاؤ، وہ انفارمیشن والا کدھر گیا ہے، وہ کیا خبریں بنا رہا ہے، اس سے میں پتہ تو کروں. تو میں اپنی خبریں بنا کے جب ان کو پیش کی تو وہ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے یار آپ نے تو ایسی خبریں بنا لی ہیں، بس ٹھیک ہے بھیج دیں. دوسرے دن اخباروں میں جناب جنگ میں سب میں چھپ گئے. یہ تو وہ خبریں ہیں کہ جو اتنی شائع ہوتی تھی جن کا میرے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. اچھا. تو دوسرے دن میں نے پھر ان سے پوچھا، محمود علی صاحب سے، بڑے مشہور تھے، وزیر تھے اس وقت، وفاقی وزیر. تو میں نے پوچھا سر کوئی مجھے گائیڈنس دے، کوئی کیا خبریں بنائیں. بولا نہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کریں. مطلب ایک اپروول مجھے بڑے بڑے لوگوں سے اپروول مل چکی ہے اور اس وقت ملتی تھی. پاکستان کی صحافت کے حوالے سے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو صحافت اب چل رہی ہے کیا معیار اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ابھی جو مطلب بڑے افسوس سے میں کہوں گا، بڑے افسوس سے کہوں گا کہ ابھی جو ہے نا اس میں فائنینسز انوالو ہو گئی ہیں. مطلب اگر کوئی خبر آپ نے شائع کروانی ہے تو جناب وہ مطلب آپ پیسے دیں، لفافہ آپ کی صحافت. خبر. ہاں تو وہ والی جو چیز ہے نا وہ بڑی تکلیف دہ ہے میرے لیے، کیونکہ صحافت جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے ایک شخص کی جو تکلیف ہے نا وہ آپ نے آگے گورنمنٹ تک پہنچانی ہے. آپ ایک پل کی حیثیت سے کام کر رہے ہو. آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنی جو لوگوں کی آواز ہے عوام تک پہنچانی ہے، وہ حکمرانوں تک، اور حکمران جو کہہ رہے ہیں وہ عوام تک. اب اس کے اندر جو فائنینسز انوالو ہو جاتی ہیں نا تو وہ کام جو ہے نا پھر وہ ایک قسم کی پولوشن ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا. کیا سمجھتے ہیں جب بچپن تھا آپ کا، کوئی ایسا کہہ لیں کہ دور آپ کا گزرا ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ میں صحافی ہی بنوں گا اور کچھ نہیں بن سکتا؟ نہیں، میرا کوئی ایم ان لائف نہیں تھا کبھی بھی. اچھا. میرا کبھی ایم ان لائف نہیں تھا. مجھے وقت بتاتا گیا، وقت بناتا گیا، جو وقت مجھے بناتا گیا میں بنتا گیا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ٹیچنگ کروں گا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن مجھے ایک وقت آ گیا میں ٹیچر بھی بن گیا. میں بڑے سے بڑے اسکول جیسے دا سٹی اسکول میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہا انگلش کا. پھر میں دا اسمارٹ کالج میں بھی انگلش کا پروفیسر ہوں. تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا. میرا کوئی ایم ان لائف نہیں تھا. بس وقت مجھے خود بناتا گیا. شوہر بنا دیا، باپ بنا دیا، دوست بنا دیا، ماموں بنا دیا، تایا بنا دیا، سب کچھ بنا دیا. جیسے جیسے وقت بناتا گیا میں کوشش کرتا رہا کہ وہ شیکسپیئر کی جو پوم میں پڑھاتا بھی ہوں کہ 7 ایجز آف مین، کہ یہ دنیا وہ کہتا ہے اسٹیج ہے اور آپ جو ہے ایک فنکار ہو، آپ اپنا جو پارٹ پلے کر رہے ہو اس پر آپ کا ریوارڈ ہوگا. مسائل تو بڑے ہوئے، ابھی بھی مسائل ہیں. یہ تو زندگی کا مزہ ہی تبھی آتا ہے مسائل ہوں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ اب صحافت کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. میرا جو ایمان ہے اپنے خدا پہ جو ہے وہ قائم ہے، اور جس طرح میں اپنے خدا پر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا نا، اس طرح میں اپنی صحافت کو بھی، اپنے قلم کو نہیں چھوڑ سکتا.
اچھا آپ کے قلم یہ میری زندگی ہے، مطلب کہ میرے لیے قلم جو ہے نا میرا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا جیب میں، لیکن میرے پاس قلم ضرور ہوگا، ایک کاغذ ہوگا، قلم ضرور ہوگا۔ میں آپ جیسے جو لوگ ہیں جو کہ مطلب میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ میری ساری زندگی گزری اور میں بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ آپ صحافت کے حوالے سے بھی باہر گئے، تو باہر کی صحافت اور یہاں کی صحافت میں کوئی ڈفرینٹ پایا آپ نے؟ نہیں، ڈفرینس کوئی نہیں ہے ہمارا۔ پاکستان کی میرا خیال ہر چیز پاکستان کی جو ہے وہ اس کا ایک اپنا ہی ایک معیار ہے۔ اچھا، پاکستان کے صحافی آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے نام ہیں، اگر میں ابھی نام گنوانے لگ جاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا ٹائم جو ہے اسی میں لے لوں گا۔ بڑے بڑے دانشور، آپ اخباریں اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے کالم نگار ہیں، آپ کس کس کا نام لیں گے بس۔ لیکن تکلیف جو اس میں پارٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو فائنینسز اس میں انوالو کر دیتے ہیں نا، جی، اگر ایک پروگرام آپ کر رہے ہیں، آپ کسی کو لے کے آ رہے ہیں، اور اگر آپ اس سے مطلب توقع کر رہے ہیں کہ مطلب کہ کوئی مطلب آپ نے اس میں لینا کچھ نہیں ہے، آپ نے دینا ہے، بس یہ اس میں جس کا مزہ اسی میں ہے۔ صحافت میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی وہ بہت وبال جان بن جاتی ہے، کہہ لیں۔ ہاں، یہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی نقطے کی غلطی ہوئی ہو کہ آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہو؟ ہاں، ایک دو دفعہ ایسی ہوئی جب کلیم اخبار میں وہاں بھی میں جو ہے نا ایک ایز اے نیوز ایڈیٹر کام کر رہا تھا، تو وہاں ایک دو ایسی غلطیاں ہوئیں تو بڑی وہ مشکلات میں ہم پھنس گئے، لیکن ہم نے اپنے حاضر دماغی سے اور اپنی جو الفاظ ہیں جو ان سے ہم نے ان مسئلوں کو مطلب اس پہ ہم لوگوں نے قابو پا لیا۔ سب سے پہلی نوکری صحافت کے حوالے سے کب اور کہاں کی؟ سب سے پہلی جو میری نوکری تھی وہ کلیم اخبار میں تھی، روزنامہ کلیم۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے اور اس کو تقریباً 104 سال ہو گئے، اور ان کے جو بانی اور ایڈیٹر تھے میر علی شمسی مرحوم، ان کو کوئی آدمی پسند نہیں آتا تھا، ان کو کوئی پسند نہیں آتا تھا، بس آتے تھے لوگ، آتے تھے انٹرویو دے کے چلے جاتے تھے۔ تو میں جب انہوں نے میرا ایک دفعہ انٹرویو جب کیا، جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ بھی میں نے صحافت میں جانا ہے، تو وہ ان کے بیٹے بتاتے ہیں جو بڑے تھے، وہ جو چھوٹے 3 بیٹے تھے ان کے، وہ بتاتے تھے کہ بھئی ہمارے والد صاحب کو کوئی آج تک پسند نہیں آیا، اس وجہ سے وہ میری بڑی عزت کرتے تھے۔ ابھی بھی میں جاتا ہوں تو میں ان سے ملنے جاتا ہوں تو وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے میرے لیے ہر چیز کرتے ہیں۔ نئے آنے والے صحافی حضرات، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ پرانے ہیں، پرانے دور کے ہیں، پرانی سوچ بھی ہوتی ہے، نئی سوچ بھی شامل ہوتی ہے۔ نئے آنے والے صحافی کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اس صحافت میں رہتے ہوئے، اس دور میں رہتے ہوئے؟ کامران صاحب، میں بہت سارے نوجوانوں سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں صحافی بننا ہے یا ہم صحافی ہیں، لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ کوئی رائٹ اپ دکھائیں، کوئی آپ کی خبر، کوئی آپ کے نام سے کوئی شائع ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی صحافت میں آنا چاہتا ہے تو پہلے وہ عملی طور پر، ڈگری تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر وہ اپنے آپ کو پہلے رائٹر بنے، بلکہ رائٹر بھی نہیں، پہلے ری رائٹر بنے۔ ہر قسم کی خبر، پولیٹیکل نیوز ہے، کرائم نیوز ہے، اکنامک نیوز ہے، ہر نیوز کو وہ پڑھے اور اس کو ری رائٹ کرے۔ ری رائٹر پہلے بنے گا تو رائٹر بنے گا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کتنی دسترس ہونی چاہیے اس پر؟ جب تک آپ کے پاس پورا کمانڈ ہونا چاہیے نا، آپ ایسا، آپ کے پاس لکھنے کا وہ فن ہی نہیں ہے تو آپ کیا سے صحافت کریں گے؟ آپ معاشرے کے مغز کیسے بنیں گے اگر آپ کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے تو؟ آپ بھی دیکھ رہے ہو ایک چیز کو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرا کچھ اور زاویہ ہے، میں کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں، آپ کسی اور نظر سے دیکھیں گے، تو صحافی میں اور عام آدمی میں فرق تو ہونا چاہیے۔ چلیں، آپ نے نظریے کی بات کی، تو کیا نظریہ رکھ کر کسی بھی خبر کو دیکھنا چاہیے ایک صحافی کو؟ ابھی آپ دیکھیں کہ اخبارات ہیں جیسے، وہ گھروں میں بھی جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں، تو پہلے تو آپ کے اندر وہ اخلاق، ضابطہ اخلاق جو اندر ہونا چاہیے۔ آپ نے بات بھی کہہ دینی ہے، لیکن اس انداز میں آپ نے کہنی ہے کہ وہ ہماری بیٹی بھی پڑھ سکے، ہماری ماں بھی پڑھ سکے، ہماری بہنیں بھی پڑھ سکیں، ساری ہماری خواتین پڑھ سکیں۔ تو وہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا، وہ پڑھنے سے ہی آتا ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوان اگر جو صحافت میں آنا چاہتے ہیں وہ ایک دم صحافی تھوڑی بنیں گے، یہ تو زندگی لگ جائے گی، یہ پوری زندگی کا سودا ہے۔ آپ کو پڑھنا اتنا پڑھنا ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا پڑھنا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں جتنا صحافی کے لیے پڑھنا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہر دن آپ کو اپنا اپ ڈیٹ کرنا ہے۔
دنیا کے تمام واقعات پہ آپ کا عبور ہونا چاہیے. آپ اگر کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے دیکھا دیکھی آپ کر رہے ہیں پروگرام کہ جی میں کر لوں گا, بعد میں پتہ چل جاتا ہے اپنی حیثیت کا کہ کہاں میں کھڑا, کیونکہ آپ کے اس موضوع پہ اس پر آپ کا کمانڈ ہی نہیں. آپ نے جیسے پوچھا کہ بھئی لفظ کیسے آپ کو مطلب نقصان دے سکتے ہیں, آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ورڈ جو ہے وہ نکل گیا تو بس گیا. محرم کو مجرم بنا دینا. ہاں, مطلب 40 سال کی صحافت میں کبھی تو ایک ایسا لمحہ بھی آیا ہوگا کہ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے گھر کے حوالے سے کہ آپ کی وائف نے کہا ہوگا کہ بس اب صحافت چھوڑ دو. یہ تو جب ایسا کوئی آیا تو نہیں وقت. اچھا. خدا نے بڑا مطلب اس کی کرم ہی رہا ہے, تو ایسا وقت نہیں آیا, نہ ہی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوا ہے. اگر کوئی ایسا آیا ہوتا تو ابھی تک میں اس فیلڈ میں نہ ہوتا. ٹھیک ہے, کرائسس تو رہے لائف میں, زندگی میں کرائسس تو آئے ہیں, لیکن یہ کہ بس اپنے خدا کی مطلب دعا سے اپنے اس سے اپنا قابو پاتے رہے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کو چھوڑ دیں. تربیت کس طرح سے مشکل پیش آ رہی تھی آپ کی جب آپ صحافت کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, تو وہ بھی ذرا بتائیں نا کہ کس طرح سے آپ کی. میرے جو بچے تھے نا, میری بیٹی اور میرا بڑا بیٹا, وہ لوگ ان کو جب کبھی کوئی پوچھتا تھا نا بیٹا آپ نے کیا بننا ہے, وہ یہی کہتے تھے ہم ایڈیٹر بنیں گے, ہم صحافی بنیں گے. کیونکہ میرے گھر میں جب انفارمیشن میں تھا تو 7 اخبار روز آتے تھے جس کی میں رپورٹ بناتا تھا, ایک پریس رپورٹ بناتا تھا جو وزیر اعظم کے پاس اور صدر کے پاس جاتی تھی. تو اس لیے روزانہ 7 اخبار میرے گھر میں آتے تھے, 7 اخبار میرے دفتر میں میرے لیے پڑے ہوتے تھے. تو یہاں تک ہوتا تھا کہ مطلب تکیے کی ضرورت نہیں, اخباروں کے ڈھیر اتنے تھے کہ اسی پہ سو جاتے تھے. تو جب میرے بچے روتے تھے نا تو کھلونے ولونے کوئی نہیں تھے, حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. تو ان کی ماں کیا کرتی تھی کہ بھائی وہ اخبار اٹھا کے ان کو پکڑا دیتی تھی. اس کی وہ کڑ سے ہی نا اس کی جو اسمیل آتی ہے وہ مجھے بھی اچھی لگتی تھی, ان کو بھی اچھی لگنے لگی اور وہ چپ کر جاتے تھے. انہوں نے ان کو کھلونے سے نہیں کھلایا, انہوں نے ساری زندگی میری جیب میں قلم ہی دیکھے ہیں, پیسے نہیں دیکھے. اچھا. جس جیب میں بھی ہاتھ ڈالیں گے پین نکلے گا. دیکھا ہے کہ صحافی زیادہ تر ایک دکھ ہوتا ہے ان کے اندر. کیا وجہ ہے کہ صحافی کے اندر کیوں ایسا دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کامیاب صحافی ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دل میں کوئی درد ہوتا ہے تو وہ صحافی بن جاتا ہے. ظاہر ہے, وہ تو ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ جب لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے کوئی کسی کی دکھ کی داستان بھی ہوتی ہے. ابھی ایک داستان ایک زخم بھرتا نہیں, ایک زخم اور کھل جاتا ہے. اس لیے اس کی زندگی میں یہ زخموں کا آنا اور بھرنا بس یہی پروسیس رہتا ہے. ایسے بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے جو فنکار اور وہ تھے کہ بھئی جیسے یہ جو چارلی چیپلن تھا, اس کو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے, تو انہوں نے کہا میں برسات کو زیادہ پسند کرتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیوں, اس لیے کہ جب برسات میں کوئی میری آنسو نہیں دیکھ سکتا. تو میں جب کسی کے دکھ لکھ رہا ہوتا ہوں, میں اپنے دکھ لکھ رہا ہوں, وہ ایک دکھوں کا مداوع کر رہا ہوں میں اپنے قلم کے ذریعے, اپنے رائٹنگ کے ذریعے. اگر آپ کو موقع ملے کسی کو ٹریبیوٹ دینے کا صحافت کے حوالے سے, تو آپ کس کو ٹریبیوٹ دینا چاہیں گے بہت زیادہ, مطلب بہت پسند کرتے ہوں؟ ایسے تو بڑے نام ہیں. الیاس شاکر صاحب جو قومی اخبار کے تھے, ان کے ساتھ میری ملاقات ایک دو ہوئیں, تو ان کے کالم میں پڑھتا تھا ریگولر, انہی کے اخبار میں میرے کالم چھپتے ہیں, تو میں بڑا ان کو لائک کرتا تھا. پھر اس کے علاوہ بڑے سارے نام ہیں. محمود شام صاحب ہیں. اچھا. یہ ابھی بھی میری ان کے ساتھ ریسنٹلی ملاقات ہوئی, تو یہ بڑے نام ہیں. بہت 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 شکریہ آپ کا, آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں, اور یقین کیجئے کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ بہت لوگ اپنی شکایات لے کے آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی اور اپنے شعبوں کے حوالے سے بھی. میں پہلی بار ایسی شخصیت سے مل رہا ہوں جسے میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ اسے اپنے شعبے سے شکایت ہے, نہ اپنے گھر سے شکایت ہے, نہ اپنے پاکستان سے شکایت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین, آپ نے دیکھا کرسٹوفر صاحب بہت زبردست گفتگو, صحافت کیا ہے, صحافت کو کس طرح لینا چاہیے, صحافت میں کیا کیا اہم ضروری معلومات ہونی چاہیے, کتنا آپ کے اندر پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ صحافت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کو بھی لے کے چلیں, آپ اپنی ملک کو بھی لے کے چلیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحافت میں ایمانداری کتنی ضروری ہے وہ انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کامران زیدی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.